اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہندق اور اس کے اسباب۔ سن 5 ہجری میں غزوہ ہندق کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے یہودیوں کو معاہدوں کی خلاف ورزی کی بنا پر مدینہ پاک سے نکال دیا تھا۔ ان میں سے کچھ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں جا کر خیبر کے یہودیوں کے ساتھ ملا کر انہوں نے عرب کے مشرکین کو آپ کے خلاف جنگ پر ابھار اور ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا۔ تمام کفار عرب نے اتحاد کر کے مسلمانوں سے جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی وجہ سے اسے غزوہ احزاب تمام جماعتوں کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ دشمن کی تعداد 10,000 تھی۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے۔ جس طرف سے کافروں کے حملے کا خطرہ ہے اس طرف ایک ہندق کھول دی جائے۔ مدینہ کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملہ کا امکان نہیں تھا۔ صرف ایک طرف کا علاقہ تھا جو کھلا ہوا تھا، لہذا یہ طے ہوا کہ اسی طرف گہری ہندق کھود دی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ سن 5 ہجری کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ہندق کی حد بندی فرمائی اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ تقریباً 20 دن میں یہ ہندق تیار ہو گئی۔ ہندق 300 میٹر لمبی اور 9 میٹر چوڑی تھی، جبکہ ہندق کی گہرائی 5 میٹر تھی۔ اس زمانے میں ہندق کا جنگ میں استعمال اہل عرب کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوا، اور اس غزوہ میں کامیابی کے اسباب میں ایک سبب یہ ہندق بنی کافروں کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے ہندق دیکھ کر کافر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا اور تقریباً 1 مہینے تک گھیرا ڈالے رہے۔ یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے کئی فاقے کیے ہیں۔ چند کافروں نے ایک جگہ سے ہندق پار کر لی، مگر جب ان کے بڑے بڑے لڑاکے قتل کر دیے گئے تو باقی واپس بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے 6 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے لشکر کے سالار تھے، شدید سردی، طویل محاصرے اور فوج کے راشن کے ختم ہو جانے سے تنگ آ گئے۔ ایسے میں اللہ پاک نے ان پر ایسی آندھی مسلط فرما دی جن سے کافروں کے لشکر کی دیگیں الٹ پلٹ ہو گئی، خیمے اکھڑ گئے۔ العرض ایسی صورتحال پیش آئی کہ کافروں کے پاس سوائے بھاگنے کے کوئی اور راستہ نہ بچا۔ غزوہ بنی قریظہ۔ غزوہ ہندق کے دوران ہی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر کافروں کا ساتھ دیا۔ اس کی سزا دینے کے لیے آپ غزوہ ہندق کے فوراً بعد بنو قریظہ کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ یہ تسلیم کریں گے۔ حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا گیا، خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے اموال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ بنو قریظہ نے خود ہی حضرت سعد بن معاذ کو بطور سالت منتخب کیا تھا اور پھر ان کے فیصلے پر عملدار آمد ہوا، جبکہ حضرت سعد کا فیصلہ بنو قریظہ کی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں تھا۔ عمرے کا ارادہ اور عجیب معجزہ۔ ہجرت کے 6 سال ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ نے پہلے ہی قبیلہ خزاع کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تھا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ کا قافلہ مقام اسفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔
چنانچہ کفار قریش نے اپنے ساتھ ملے ہوئے تمام قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جس راستے پر کافروں کی فوج تھی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے ہٹ کر سفر فرمانے لگے اور عام راستہ سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بے حد کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں میں ہی خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے بے تاب ہونے لگے تو آپ نے ایک بڑے پیالہ میں اپنا دست مبارکہ ڈال دیا اور آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا استعمال فرمایا، ہوا، پانی اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ بیت الرضوان۔ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش لشکر لے کر جنگ کے لیے آمادہ ہیں، جبکہ آپ اور آپ کے صحابہ حالت احرام میں ہیں۔ اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ان سے صلح کی گفتگو کی جائے۔ اسی کام کے لیے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ یہ شہر مکہ تشریف لے گئے اور کفار قریش کو صلح کی دعوت دی۔ کافروں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف کریں، صفا و مروہ کی سعی کریں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز کعبہ میں نہ آنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر میں کبھی بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ بات بڑھ گئی اور کافروں نے آپ کو مکہ میں روک لیا۔ حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار ہوگے۔ تمام صحابہ نے یہ عہد لے کر آپ کی بیعت کی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیت الرضوان ہے۔ اس درخت اور اس کے نیچے ہونے والی بیعت کا ذکر قرآن پاک میں دو مقامات سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 7 اور سورۃ فتح کی کئی آیات میں آیا ہے۔ یہ بیعت ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی، وہ حیات تھے اور ٹھیک تھے۔ صلح حدیبیہ اور اس کی وجوہات۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ کے ارادے سے چلے تھے، اسی وجہ سے قربانی کے جانور بھی آپ کے ساتھ تھے، مگر کافروں نے قسمیں اٹھا لی کہ ہم اپنے جیتے جی مسلمانوں کو کعبہ شریف تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ جب آپ کی طرف سے یہ صلح کا پیغام لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے تو قریش نے بھی آپ کی خدمت میں کچھ لوگ بات چیت کے لیے بھیجے، مگر بات نہ بن سکی۔ پھر قریش نے سہیل بن عمرو کو صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی کچھ 5 شرائط تھی۔ وہ یہ تھی 5 شرائط۔ پہلی یہ کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں، مگر مکہ میں صرف 3 دن رکیں گے۔ آئندہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی۔ قبائل عرب جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ مکہ سے کوئی مسلمان مدینہ چلا گیا تو اسے واپس کرنا ضروری ہوگا۔ قرآن پاک میں اس صلح کو فتح مبین فرمایا گیا ہے۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف تھا، مگر اس کے بعد ہونے والے واقعات نے بتا دیا کہ یہی صلح بعد میں ہونے والی فتوحات کی بات ثابت ہوئی۔ جزاک اللہ۔